السلام علیکم۔ کلاس 9 کی اسلامیات ہے، سبق ہے ملائکہ۔ ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، فرشتوں کی تخلیق کا اولین مقصد ہے؟ جواب ہے عبادت و اطاعت الہی۔ نمبر 2، کرامن کاتبین کی ذمہ داری ہے؟ جواب ہے انسانی اعمال لکھنا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا ہے؟ جواب ہے نور سے۔ نمبر 4، منکر نکیر انسان کے پاس آتے ہیں؟ جواب ہے قبر میں۔ نمبر 5، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے؟ جواب ہے سور پھونکنا۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، ملائکہ کا تعارف بیان کریں۔ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ ملائکہ جمع ہے ملکن کی، جس کا معنی ہے فرشتہ۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور بشری صفات یعنی وہ صفات جو انسانوں کی ہیں، جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہیں۔ فرشتے مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق کا مقصد عبادت اور اطاعت الہی ہے۔ سوال نمبر 2، حدیث جبرائیل کی روشنی میں تعلیم و تعلم کے کوئی سے 2 آداب لکھیں۔ تعلیم و تعلم یعنی علم سیکھنے اور سکھانے کا عمل۔ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ حدیث جبرائیل سے تعلیم و تعلم کے درج ذیل آداب واضح ہوتے ہیں۔ یہ کافی سارے ہیں، اس میں سے کوئی سے بھی آپ 2 لکھ سکتے ہیں۔ استاد کی خدمت میں صاف ستھرا لباس پہن کر حاضر ہونا، کمرہ جماعت میں استاد کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، استاد کے سامنے ادب سے بیٹھنا، واضح اور مختصر سوال کرنا، استاد کی وضاحت کے بعد اگلا سوال کرنا، ایسا سوال کرنا جس سے تمام طلباء کو فائدہ ہو۔ سوال نمبر 3، فرشتوں کی 2 ذمہ داریاں لکھیں۔ سبق کے پہلے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں۔ کرامن کاتبین، مشہور فرشتوں میں کرامن کاتبین ہیں جو انسان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں اور انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ دوسرے ہیں منکر نکیر، جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ تفصیلی جواب تحریر کریں۔ ملائکہ پر ایمان کے حوالے سے ایک جامع نوٹ تحریر کریں۔ اس کا جواب میں ہیڈنگز بنا کر لکھواؤں گی۔ ایک تفصیلی جواب میں کم از کم 10 سے 12 ہیڈنگ ضرور بنائیں تاکہ اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ جواب ہے تعارف، ملائکہ جمع ہے ملکن کی، جس کا معنی ہے فرشتہ۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور بشری صفات یعنی وہ صفات جو انسانوں کی ہیں، جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا سے پاک ہیں۔ فرشتے مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق کا مقصد عبادت و اطاعت الہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، وہ دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ سستی نہیں کرتے۔ فرشتوں کی تخلیق، فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی ہے، جس طرح جنات کی تخلیق آگ سے اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا۔ فرشتوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کائنات کے مختلف امور انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کی ذمہ داریاں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں۔ کرامن کاتبین، مشہور فرشتوں میں کرامن کاتبین ہیں جو انسان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں اور انسان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ منکر نکیر، جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی لانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام پر ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، مخلوق کے لیے رزق پہنچانے کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام کی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، قیامت کے لیے سور پھونکنے کی ذمہ داری
حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ، فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں، قیامت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ فرشتوں کے بارے میں اپنے دل میں عظمت کا احساس رکھیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ امور کائنات میں فرشتوں کا محتاج نہیں۔ فرشتوں کو ان ذمہ داریوں پر مامور کرنا خود فرشتوں کے لیے اعزاز اور اطاعت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔